أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدع القلوب كما يصدع الحديد قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی صفائی اسے دور کرنے کی کیا شکل و صورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ شب قدر کی ایک فضیلت اللہ رب العزت کے کلام کا اس رات میں نازل ہونا بھی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے آج اس طرح کلام اللہ کو چھوڑ رکھا ہے جس طرح دوسری قومیں ہلاک و برباد ہو گئی اپنے نبی کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے فرمان کو چھوڑنے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہ ما کتاب اللہ و سنت رسول، تو اس میں سے اللہ کے کلام کو چھوڑنا بھی ہماری گمراہی کا آج سبب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس مسلمان کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو وہ ویران کھنڈر کی طرح کالبیت الخرب۔ معلوم ہوا دل کو آباد کرنے کے لیے اللہ کا کلام بے حد ضروری ہے، اور وہ دل ویران نہیں ہے جس دل میں اللہ کے کلام کا کچھ حصہ محفوظ ہے۔ اگر مشقت ہو تو بیان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ نے رات میں عبادت بھی کی ہوگی، بجلی بھی رات میں نہیں تھی۔ میں اس سوچ سے بیٹھ گیا کہ جو جس نیت سے آیا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کا بدلہ اسے ضرور دیں گے۔ اور ایک آیت ہی صحیح اے ابو ذر، صبح جا کر تو ایک باب علم کا سیکھ لے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، یا ایک آیت پڑھ لے اور سیکھ لے اتنے اونٹ حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے سے بیٹھ گیا، ورنہ تو آج بیان کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر آپ کہیں تو جاری رکھیں ورنہ دعا کر دیں، بشاشت ہے تو۔ انما الاعمال بالنیات، بہت ہی بہترین بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرے کہ ہو سکتا ہے آج بھی شب قدر ہو، اگرچہ کہ اس رات شب قدر نہ آئی ہو تب بھی اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر، کتنا رحیم اور کریم ہمارا پروردگار ہے، اور اللہ نے کتنا آسان اور کتنا سہولت والا مذہب اور دین ہم کو اللہ نے دیا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اعمال کو جو ہے نیت پر پرکھتے ہیں کہ کیا عمل، اگر اس میں اخلاص ہو تو بہت زیادہ وزنی وہ عمل ہو جاتا ہے، اور معتکف اعتکاف میں رہنے والا تو اسے تو شب قدر مل ہی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ بیٹھ گئے، اور اللہ کے در پر یا کسی کریم کے در پر جو بیٹھ جاتا ہے اسے معافی کا پروانہ مل ہی جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت یہ بھی تھی کہ سوائے 1 سال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی اعتکاف کو چھوڑا نہیں ہے۔ 1 سال کسی جنگ کی وجہ سے آپ کو اس کا موقع نہ ملا تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ الغرض دلوں کی کجی اور دلوں کے ٹیڑھے پن اور دلوں کے زنگ کو اور دلوں کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنا کلام اتارا۔
اللہ کے بہت برگزیدہ بندے دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے اللہ سے معرفت حاصل کی ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا، حضرت شیخ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ پر تجلیات اور انوارات کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور آدمی وہاں تک پہنچے، مشقتیں برداشت کرے اور جو ہے اللہ کی تجلیات کو اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت وہی تجلیات، وہی برکات، وہی رحمتیں اپنے کلام کے پڑھنے والے کو عطا فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ اس لحاظ اور ادب سے پڑھے۔ اللہ کے کلام کو ہم نے جو ہے ایک برکت کی چیز سمجھا ہے، بے شک برکت کی چیز بھی ہے، لیکن ہمارے لیے رہنما ہے اور ہدایت کا راستہ ہے جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے لیے گائیڈ بننے کے اور ہمارے لیے رہبر بننے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا تھا۔ ھدی للمتقین ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اللہ کے کلام کا حصہ خصوصاً شب قدر کی بھی فضیلت بڑھا دی گئی اس کلام اللہ کی وجہ سے۔ تو ایسے ثواب اور ایسے عظیم برکت والے کلام کو ہم نے جو ہے صرف ایک رسمی طور پر اس کی جو ہے ہم نے ترتیب بنا رکھی ہے، حالانکہ اللہ کا کلام جس طرح اس کے ظاہری ادب کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی نیچے گرنے نہیں دیتا، اس کو پیٹ نہیں کرتا اور اس کی طرف پیر نہیں کرتا، یہ ظاہری ادب ہے اللہ کے کلام کا۔ اس کا باطنی ادب یہ ہے کہ اس کے حکم کو بھی پیٹ نہ پھیری جائے۔ ایک آدمی پیٹ پیچھے کر لینے کو برا سمجھتا ہے کہ بھئی ظاہری ادب تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، یہ ظاہری ادب ہے، لیکن اس کے حکم کو نہ مانے تو گویا کہ اس کے حکم کو پیٹ ٹکانے کے برابر۔ ظاہری طور پر اس پر دھول مٹی لگ جائے، صحیح معنوں میں جو آدمی اس کے کلام کی قدر کرتا ہے اللہ سے نوازتا ہے، فخر کے طور پر نہیں، ایسے ہی دوستوں میں بات شیئر کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ والد صاحب ہمارے جماعت میں ایک بہت کسی قریے میں گئے، میں اپنی باتیں زیادہ عرض نہیں کرتا، پھر بھی آپ کو امانت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ تو ایک مسجد میں گئے تو دیکھا کہ بہت ہی بوسیدہ مسجد ہے اور جو ہے دھول مٹی سب پڑی ہوئی ہے، تو گاؤں والوں سے چابی حاصل کر کے اس کو کھولا تو دیکھا کہ ممبر پر قرآن کریم پڑا ہوا ہے اور اس پر دیمک لگی ہوئی ہے۔ تو ہر انسان کو ایک طرح سے جو فیلنگ ہوتی ہے، تو والد صاحب بھی جو ہے اس کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہماری نسل میں تیرے کلام کو حفاظت کرنے والوں کو پیدا کر۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس ادب کی وجہ سے ہم کو اس لائق بنایا کہ ہم اللہ کا کلام اپنی زبان سے نکال سکیں۔ تو ہم اللہ کے کلام کا ظاہری ادب جس طرح کرتے ہیں، اس کا باطنی ادب بھی کریں۔ باطنی ادب جس طرح ظاہری پیر نہیں پھیلاتے، پیٹھ نہیں دکھاتے، اسی طرح باطنی ادب یہ ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اس کا حق ادا کیا۔ اس کے 5 حق علماء نے بیان فرمائے۔ حضرت شیخ خاص طور پر اپنے ہر بیان میں حق حفاظت ہے، حق اشاعت ہے، حق اطاعت ہے اور حق تلاوت ہے، 4 حقوق۔ ہمیشہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی تلاوت بھی کرے، اس کی اطاعت بھی کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے، اسے بچائے بھی، اسے پھیلائے بھی۔ اشاعت پھیلانا، حفاظت کرنا ہر مسلمان پر۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن نبی کہیں گے اے اللہ میں نے تو تیرے کلام کو ان تک پہنچایا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔
نہیں آنا پڑھنا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جب دنیا میں قابل قبول نہیں ہے تو آخرت میں کیسے قابل قبول ہوگا؟ آپ ون وے میں چلے جائیں اور کہیں مجھے معلوم نہیں تھا۔ لا علم ہونا، دین پر چلنے والا مسلمان دین سے لا علم رہے، جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا وہ کہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا لاپرواہی ہو سکتی ہے؟ اور یہ عذر نہیں ہے، اور یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں۔ کل قیامت کے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے جو ہے پڑھنا نہیں آتا۔ اور ہم کتنا اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والا کل قیامت کے دن نہ ملے گا۔ لا نبی ولا ولی، حدیث میں آتا ہے نہ نبی کسی کی ایسی شفاعت لڑ جھگڑ کر اللہ سے کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی جیسا قرآن کریم لڑ جھگڑ کر اللہ سے اس کے پڑھنے والے کی شفاعت کرتا ہے۔ صاف الفاظ ہے، لا نبی ولا ولی۔ تو ہم اس کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں، خصوصاً قرآن کریم میں ہم نے کتنا پڑھا؟ آخر کے 10 دن بچ گئے، بالکل آخر وقت ہے۔ ایسا موقع پھر ملے یا نہ ملے، ایسا موقع پھر ملے یا نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ تاجر سیل لگاتا ہے اپنے موسم میں، اپنے بزنس کے اوقات میں سیل لگاتا ہے، اور جو ہے اپنے مال کو خالی کرنے پر آفر پر آفر لگاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی کمائی پوری ہو جاتی ہے، اس کا پروفٹ پورا ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے جو بچا ہوا ہے وہ لے کر جاؤں، کیا کروں؟ تو کہتا ہے اب 10 کا 20، 20 کا جو ہے 10 میں لے کر جائے، 100 کا 50 میں لے کر جائے، اپنے چیز کو فروخت کر کے جانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اللہ رب العزت نے رمضان کی برکتیں رحمتیں پورے مہینے میں بانٹ دی۔ اب جو ہے 10 دن میں شب قدر کو تلاش کرنے والوں، اپنی گردن کو آگ سے چھڑانے والوں کے لیے اللہ نے آفر لگا دیا کہ ہے کوئی جو 80 سال کی 85 سال کی عبادت حاصل کرے۔ ایک اوسط آدمی کی عمر 85 سال اوسطاً۔ اعمار امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 یا 70 سال تک، کوئی 80 تک پہنچ گیا بہت خوب، 90 تک تو بہت کم لوگوں کی سنچری ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک آدمی کو شب قدر مل گئی، گویا کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا عمل اسے مل گیا، ایک انسان کی پوری زندگی کا عمل اسے مل گیا، 80 سال 85 سال۔ تو اس میں قرآن کریم کی بھی فضیلت ہے، خصوصاً جہاں وقت مکان اور زمان سے فضیلت بڑھ بھی جاتی ہے اور جو ہے وعید بھی بڑھ جاتی ہے۔ مکان اور زمان، مکان مسجد کعبۃ اللہ میں اگر کوئی گناہ کرے، مسجد میں گناہ کرے، اس کا گناہ کا وبال پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے اور مسجد میں اپنا وقت گزارنے والے، بہت سے لوگ مسجد میں وقت آخر عشرے میں زیادہ گزارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد اور گناہ لازم۔ شیطان کے پاس ہر ایک کا الگ الگ فارمولہ موجود ہے، اس نے بہت سوں کو دیکھا ہے اور بہت سوں کو اپنے راستے سے گرایا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم چالاک ہیں، اس کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے اور اس کا تجربہ ہم سے بڑھ کر ہے۔ ہم نیکی کی خواہش میں، نیکی کے گھمنڈ میں اور نیکی کے گمان میں نہ رہیں۔ سب کے پاس اس کے الگ الگ جو ہے ویرائٹیز ہیں، اس کے پاس مالدار کو الگ کیسے بہکائیں اسے آتا ہے، جاننے والے کو نہ جاننے والے کو، عالم کو جاہل کو دیندار کو، سب کے پاس اس کے پاس جو ہے بہت ہی قسم کے ہتھیار موجود ہیں۔ نیکی کرنے والے کو وہ گناہ کی لالچ نہیں دیتا بلکہ نیکی کو تباہ کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ عام آدمی کو گناہ سے وہ ہلاک کرتا ہے، تو نیک آدمی کو نیکی کے تباہ کرنے سے، یعنی جہاں تھا وہ وہیں رہ جائے، آگے نہ بڑھنے پائے۔ جہاں تھا، ایک آدمی سو رہا تھا دیوار کے قریب، اسے آ کر ایک آدمی نے ایسے زور سے بھائی اٹھو 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 جلدی اٹھو، وہ نیند میں سے ہڑبڑا کر اٹھ گئے،
اٹھ کر باہر آئے، دیکھا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ دیوار گر گئی۔ پوچھا بھائی کیا ہے، کیا بات ہے، کون ہے آپ، میری جان بچائی، بہت بڑا آپ کا شکر ہے، احسان ہے۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں، تم دیوار سے گر کر مر جاتے تمہیں شہادت کا مرتبہ ملتا، اس لیے میں نے تم کو اٹھا دیا۔ تو شیطان بڑا دشمن ہے، وہ کبھی نیک آدمی کو نیک بننے نہیں دیتا اور گناہ گار کو توبہ کی توفیق نہیں کرنے دیتا۔ تو آدمی اپنے نیکی پر گمان اور بھروسہ کر کے نہ رہے، بلکہ ڈرتا رہے اور کرتا رہے، ڈرتا رہے، ڈرتا ہی رہے صرف۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بھئی ڈر مت، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ کرے، مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے، کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور ڈرتا بھی رہے اور کرنے پر جری نہ ہو، اور کرنے کے بعد سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ جب شیطان نے یہ سمجھا تو سب سے زیادہ مردود ہو گیا، یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے اس کی اللہ کی لعنت ہے۔ بس ڈرتا رہے اور کرتا رہے، خصوصاً اللہ کے کلام سے اپنے دل کو جوڑ لے۔ دل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین۔ اللہ کے نبی کی خواہش ہے کہ ہر ایک امتی کے دل میں یہ سورہ محفوظ ہو، اسے یاد ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے فرمان کو، اللہ کے کلام کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ یاسین، سورہ تبارک، سورہ واقعہ، ساری زندگی 4 سورتوں میں ہی گزار دی۔ جیسی نماز 40 سال سے ہے ایسی ہی، جیسے ہماری حالت ہے ایسی ہی، اس میں کچھ ترقی نہ ہو، کیا فائدہ؟ کوئی آدمی رمضان آئے اور اس کی زندگی نہ بدل جائے، تو رمضان آیا اور گیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہر مومن کا ہر ایک دن پچھلے دن سے افضل ہونا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے۔ آدمی اپنے کاروبار میں جہاں غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، سوچتا ہے اس کو نیکسٹ نہ آئے، ایسی تدبیر کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری تجارت اچھی ہو، ہمارا فلاں کام اچھا ہو، اس کو اچھے طریقے سے کریں، بہت ہی عمدہ کریں، کوئی چانس نہیں لینا چاہتے۔ بھئی پلر میں اتنا کانکریٹ ڈالا جائے، اتنی مٹی ڈالی جائے، اتنا سیمنٹ ڈالا جائے۔ کوئی کہے بھئی اتنا بھی ڈالو چل جائے گا، تو کہے گا نہیں میں رسک لینا نہیں چاہتا۔ کوئی کہے گا بھئی اتنا کر لے تو چلے گا، کہے گا نہیں میں رسک لینا نہیں چاہتا۔ تو پھر ہم دنیا میں اس طرح کا خیال رکھتے ہیں کہ عمدہ سے عمدہ چیز کریں، ہمارا کھانا اچھا ہو۔ ارے بھی کھانے کی تو بات دور کی بات، سموسے لے کر آ جاؤ، وہاں سے نہیں، وہاں سے لے کر آنا، ذرا اچھے ملیں گے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو اچھی چیز پسند ہوتی ہے، تو اللہ کو بھی اپنے بندوں کے اچھے اعمال پسند ہیں۔ اللہ کو بھی، تو اللہ کو ہم نماز پڑھتے ہیں، سچ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے اور پیچھے سنتیں بھی ہوں، اور اس کے آگے اور پیچھے نفل کا اہتمام بھی ہو، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ہو، اور طہارت کا خیال ہو، انتظار صلاۃ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کے معنی جنگل چلے گئے، سب کچھ چھوڑ کر کسی غار میں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی میں رہبانیت چاہتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں جا کر اللہ کو یاد کروں، صرف اللہ ہی اللہ ہو، مجھے کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے شریعت میں رہبانیت یہ ہے کہ آدمی نماز کا انتظار کرے، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ جائے، یہ رہبانیت ہے کہ اللہ کی در پر بیٹھ گیا۔ تو اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم کی اطاعت، اس کی تلاوت اور اس کی اشاعت اور اس کی حفاظت۔ علماء کرام سے آپ بیانات سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم شب قدر، ہم اس سے زیادہ اس بات کا خیال کریں کہ آج تو نالج بہت ہو چلی ہے، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے۔ جب معلومات بڑھ گئی ہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ معلومات بہت ہے، بہت بیانات ہو رہی ہیں، بیانات فجر کے بعد جمعہ میں بیان، اور ظہر میں تعلیم، عصر میں تعلیم، عشاء کے بعد تراویح، تفسیر، گویا کہ بیانات بہت زیادہ۔ آج لوگوں میں نالج بھی ہے، ہر آدمی ہر ایک مضمون کو مفتی گوگل صاحب سے، مولانا فیس بک سے، اور حافظ واٹس ایپ سے، سب لے لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔
نالج بڑھ گئی ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ معلومات بڑھ گئے ہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ سے عمل کی بھی دعا کریں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں بتلائی، اور اس میں سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ بھی غسل کے لیے، ٹھنڈک گرمی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے نکلے تو اس کی اجازت اسے نہیں ہے۔ طبعی ضرورت نہیں ہے غسل کرنا، ہاں اگر فرض غسل ہے تو اور بات ہے، صرف ٹھنڈک کے لیے نکلے تو اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ ہاں سخت اگر اسے ضرورت محسوس کر رہا ہے، بہت گرمی ہے، تو وہ استنجا کے لیے جائے اور جاتے ہوئے اپنا ٹوال ساتھ میں لے کر جائے، دونوں سے فارغ ہو کر آ جائے، اور اس بات کی نیت کر لے ہم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اعتکاف کرتے ہیں، اس میں سہولت اور گنجائش ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب